لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وقال الله تبارك وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الوداع ماہ رمضان الوداع ماہ رمضان الوداع سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے سب پہ لٹا کے اپنا فیضان جا رہا ہے آیا تھا گھر ہمارے تھی سعادتیں ہماری بھیجا خدا نے جس کو وہ مہمان جا رہا ہے شہری کی یادگاریں افطار کی بہاریں نظریں چرا رہا ہے رمضان جا رہا ہے ہر ہاتھ ہے سوالی ہر رات قدر والی ہر ہاتھ ہے سوالی ہر رات قدر والی سب کو رلا رہا ہے رمضان جا رہا ہے مسجد بھی رو رہی ہے پھر خالی ہو رہی ہے مسجد بھی رو رہی ہے پھر خالی ہو رہی ہے شیطان آ رہا ہے رمضان جا رہا ہے نازل ہوئی سکینہ گھر گھر میں ہے شبینہ منظر بتا رہا ہے رمضان جا رہا ہے روزہ نماز تسبیح قرآن و تراویح سب یاد آ رہا ہے رمضان جا رہا ہے یا رب معاف کر دے باطن کو صاف کر دے یا رب معاف کر دے باطن کو صاف کر دے دل چوٹ کھا رہا ہے رمضان
کر کے رمضان جا رہا ہے، آیا تھا گھر ہمارے وہ مہمان جا رہا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم واجب الاحترام قابل صد تکریم برادران اسلام، محترم دوستوں اور بزرگوں، خالق ارض و سما کا فضل و احسان ہوا، اس ذات نے صحت و عافیت اور ایمان کی دولت کے ساتھ رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ اور جمعہ کا یہ ایک اہم فریضہ ادا کرنے کا موقع عطا کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کے بابرکت لمحات اور پرنور ساعات بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتامی ایام میں داخل ہو چکے ہیں۔ 2-4 دن جو ہے تقریباً رمضان کے باقی ہے۔ یہ بڑا عظیم مہینہ تھا اور اس میں اللہ کی رحمتوں اور مغفرتوں کا خاص نزول ہوتا تھا۔ کتنے ہی خوش قسمت سعادت مند لوگوں نے ان بابرکت لمحات سے فائدہ حاصل کیا اور اپنے رب کا قرب حاصل کر کے رب سے مغفرت کا پروانہ حاصل کیا، اور کتنے ہی بد نصیب ایسے بھی ہیں جنہوں نے پرواہ تک نہ کیا اور یہ عظیم مہینہ غفلت میں گزار دیا۔ اس کے آخری عشرے میں کتنے ہی سعادت مند ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اعتکاف کی جو ہے عبادت کا موقع دیا، توفیق عطا کی، اور یہ بڑی ہی عظیم عبادت ہے۔ اعتکاف کرنے والا گویا کہ رب کے در پہ آ کر بیٹھ جاتا ہے کہ مولا میں اس وقت تک تیرے در سے نہیں جاؤں گا جب تک تو جو ہے میری مغفرت نہیں کرے گا، میری طرف رحمت کی نگاہ، رحمت کا نزول نہیں کرے گا، میں تیرے در سے نہیں جاؤں گا۔ اب یہ بندہ 10 دن اللہ کے در پہ ایسے بیٹھ جاتا ہے جیسے کوئی بندہ کسی دنیا کے بادشاہ کے در پہ بیٹھے، ایک دن بیٹھے، دوسرے دن بیٹھے، آخر وہ سخت دل بادشاہ بھی نرم دل ہو کر اس بندے کو نوازتے ہیں اور اس کی حاجت پوری کرتے ہیں۔ تو وہ ارحم الراحمین، وہ عظیم اللہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں اور بندوں پہ بہت ہی زیادہ مہربان ہے، جب کوئی بندہ اس کے در پہ آ کے بیٹھ جائے، سوالی بن کر بیٹھ جائے، تو میرے دوستوں وہ کبھی بھی محروم نہیں ہوتا، ضرور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اپنی رحمتوں اور مغفرتوں سے مالا مال کرتے ہیں۔ تو اعتکاف کی یہ عبادت جو ہے یہ ایک خاص عبادت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی زندگی میں اس عبادت کا اہتمام کیا، اور آپ کی جو زندگی کا آخری سال تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ویسے آپ کا عام معمول آخری عشرے کا اعتکاف تھا، لیکن جب زندگی کا آخری سال تھا آپ علیہ السلام کا، تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور عام معمول یہ تھا کہ جبریل امین اور رسول خدا آپس میں قرآن کریم سنایا کرتے تھے، ایک دفعہ دور کیا کرتے تھے، لیکن آپ نے اپنی زندگی کے آخری سال میں 2 دفعہ جبریل نے رسول علیہ السلام کو اور آپ علیہ السلام نے جبریل کو دور فرمایا، گویا کہ اس میں امت کو ایک خاص تنبیہ کی کہ جب بندہ
زندگی کے آخری مرحلے میں پہنچ جائے تو اسے معمول سے ہٹ کر زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جیسے حضور علیہ السلام نے آخری سال معمول سے ہٹ کر 20 دنوں کا اعتکاف کیا، تو ایسے ہی اپنی امت کو یہ سبق دیا، یہ درس دیا کہ اب اپنے رب سے ملاقات کا وقت قریب ہے، اب جو ہے معمول سے ہٹ کر زیادہ تیاری کرو، کیونکہ تم اپنے محبوب سے ملنے والے ہو۔ جس طرح کسی سے ملنے کا جب شوق بڑھ جاتا ہے تو معمول سے ہٹ کر بندہ تیاری کرتا ہے، عام معاملات میں اس کا زندگی کے اوقات اور طرح گزرتے ہیں، لیکن جب محبوب سے ملاقات کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی معمولات زندگی میں فرق آ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی حضور علیہ السلام نے امت کو یہ سبق دیا کہ دیکھو، جب تمہاری عمر 35-40 سال سے اوپر ہو جائے، اب ملاقات کا وقت قریب ہے، اپنے رب، اپنے محبوب، اپنے اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہو، لہٰذا اب اپنے معمولات زندگی بدل کر نیکیوں میں، اعمال صالحہ میں پہلے سے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ کوشش کرو کہ تمہارا زیادہ وقت جو ہے عبادات اور اعمال صالحہ میں گزرے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جتنی ہماری زندگی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، ہم غفلت میں پڑتے جا رہے ہیں۔ جو ہمارے بوڑھے پہلے کچھ اعتکاف کرتے تھے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب کوئی نظر ہی نہیں آتا، انہیں توجہ ہی نہیں، پہلے سے بڑھ کر وہ دنیا کی زندگی، دنیا کے لہو لعب، دنیا کے معمولات میں وہ مشغول ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ ہونا ایسے چاہیے تھا کہ پہلے اگر بوڑھے کم بیٹھتے تھے، اب ان کی زندگی جو ہے کم ہو گئی ہے، قبر کے قریب ہو گئی ہے، دنیاوی معاملات کو تھوڑا کم کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ لیکن ہمارے اندر بہت ہی زیادہ کوتاہی ہے، نوجوانوں سے بوڑھے زیادہ دنیا پرستی، لہو لعب، غفلت میں مشغول ہو گئے۔ ہمارے نبی نے تو یہ درس دیا کہ دیکھو، میں عام معمولات میں 10 دن کا اعتکاف کیا، لیکن جب میری زندگی کے آخری ایام تھے، میں نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ تو خیر میرے دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کے یہ قیمتی لمحات ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، پھر کیا خبر کتنے ہمارے احباب، دوست، رشتہ دار ہوں یا نہ ہو، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنے ہمارے عزیز پہلے تھے، لیکن اس رمضان میں نہ ہمارے ساتھ سحری میں ہے، نہ نماز تراویح میں ہے، نہ ہی جو ہماری عید کی خوشیوں میں ہوں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ ہم سے جدا ہو گئے، اور موت کی کوئی خبر نہیں کس وقت آ جائے۔ تو لہٰذا یہ جو چند دن ہے، کوشش کیجئے کہ اس کو قیمتی بنائے۔ پہلے جو غفلت میں گزر گئے، فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا، اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو اگر اللہ کا دوست بننا چاہتے ہو، اپنی غفلتوں پہ ندامت کرو کہ اللہ میں پہلے تجھ سے دور تھا، اور میرے اوپر دنیا کی غفلت، لہو لعب، دنیا پرستی غالب تھی۔ اے مولا کائنات، اب جو ہے ان آخری ایام میں مجھ پہ رحم فرما اور میری ان غفلتوں کو معاف فرما۔ میرے دوستو، وہ کریم اللہ بندہ صدق کے دل کے ساتھ اس کی طرف آئے تو اس پر بڑا خوش ہوتا ہے، اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو خیر میرے دوستو اور بزرگوں، اس آخری عشرے کے اندر آج کا دن، اسے جمعۃ الوداع عام کہا جاتا ہے کہ یہ آخری الوداعی جمعہ ہے رمضان کا۔ اور ویسے آپ نے یہ سنا ہے کئی دفعہ کہ رمضان کے اندر فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور نوافل فرضوں کے برابر کر دیے جاتے ہیں۔
اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے علاوہ ساری زندگی نفل پڑھتا رہے وہ ایک رکعت فرض کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن رمضان کے اندر فرمایا کہ فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اور نوافل کا ثواب جو ہے وہ فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنوں کے اندر جمعہ کے دن کو پسند فرمایا اور امتوں کے اندر میری امت کو افضل امت قرار دیا، اور میری امت کے لیے اللہ نے جمعہ کا دن جو ہے پسند کیا، منتخب کیا اور ان کے لیے خصوصی طور پر رکھا۔ بنسبت اور دنوں کے کیے ہوئے اعمال جمعہ کے دن جو عمل کیا جائے وہ 70 درجہ بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں نیکی ایک کی جائے تو 10 درجے وہ بڑھ جاتی ہے، لیکن جمعہ کے دن نیکی کی جائے وہ 70 درجے بلند جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی طرح پھر رمضان کا مہینہ جمعہ کا دن تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا عظیم اور ببرکت دن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اس پر قبر کا عذاب قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ اس پر شہداء کی مہر لگا دیتے ہیں، یعنی اس بندے کو شہداء کا ثواب ملتا ہے۔ تو اتنا عظیم دن، اور پھر وعید یہ بھی سنائی کہ جو بندہ جمعہ کے دن کوتاہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر منافقت کی مہر لگا دیتے ہیں، اور پھر اللہ کے ہاں منافق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص جان بوجھ کر 3 جمعہ کو چھوڑ دے، جمعے کی نماز نہ پڑھے، فرمایا اللہ کے ہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ منافق لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سخت وعید فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر جمعہ کے دن کو کبھی نہ چھوڑنا، اور جب تو جمعہ کے دن اپنے گھر سے نکلتا ہے ہر شجر و حجر، ہر پتھر، ہر درخت تیری مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں فرمایا حضور علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہ اے عمر جب جمعہ کا دن ہوتا ہے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ جامع مسجد جو ہوتی ہے ان کو ڈھونڈتے ہیں، مؤذن کی آواز پہ فرشتے اس مسجد پہ جبڑتے ہیں، یعنی فوراً وہاں پہنچتے ہیں، اور ایک فرشتوں کا ازدحام ہوتا ہے، اور جامع مسجد کے دروازے پہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ جو لوگ اول مسجد میں آتے ہیں ان کے ساتھ فرشتے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یہاں تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جب امام منبر پہ تشریف لے آتا ہے اور خطبہ جمعہ شروع کر دیتا ہے، فرشتے جامع مسجد کی دروازے سے ہٹ کر اندر مسجد میں نمازیوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ جب نماز مکمل کر دی جاتی ہے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں ہر شخص کا وہ جمعہ کی نیکی، جمعہ کی نماز، اعمال صالحہ لے کر اللہ کے پاس پہنچتے ہیں کہ اے اللہ فلاں بندہ فلاں جامع مسجد کے اندر اعمال صالحہ میں نماز جمعہ میں سب سے پہلے آیا اور اول وہ کوشش کی، جامع مسجد میں شامل رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نیکی کو جبریل امین کے پاس لے آؤ، وہ نیکی وہاں لے کر جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے جبریل میرے خزانوں کے اندر اس کی یہ جمعہ کی نماز اور اول آنا خزانوں کے اندر رکھ لو، یہاں تک کہ فرمایا جب قیامت کا دن ہوتا ہے اس کی وہ خلوص کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی ہوئی اس کے سامنے کر دی جاتی ہے، اور یہ خلوص اور یہ جمعہ کی نماز کے اہتمام فرمایا اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو میرے دوستو
ایک رمضان اور دوسرا پھر جمعہ کتنی سعادت ہے، اور کتنے سعادت مند لوگ ہیں وہ جو اہتمام کرتے ہیں، کتنے بد نصیب اور محروم ہیں کہ وہ جمعے کا اہتمام ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں۔ جب خطبہ شروع ہوتا ہے فرشتے دفتر بند کر دیتے ہیں، رجسٹر بند کر دیتے ہیں، پھر دوڑتے ہیں، تو انہیں وہ ثواب نہیں ملتا جس کا حدیث میں ذکر آیا۔ البتہ ان کے ذمہ سے جمعہ کا فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، لیکن وہ عظیم ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر حضور علیہ السلام نے حضرت سلیمان فارسی سے فرمایا کہ دیکھو، جو لوگ اس مہینے کے اندر غافل ہیں وہ محروم ہے، اور جو اس مہینے میں اپنی مغفرت کرا لے وہی لوگ حقیقی معنوں میں سعادت مند ہے۔ تو ہم اپنا محاسبہ کریں اور غور و فکر کریں، تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ اب 4-5 دن ہے اور میں نے اس رمضان کو کن حالات میں گزارا۔ آیا میں نے اچھے اعمال میں گزارا یا غفلت میں گزارا؟ اگر اچھے اعمال میں گزارا تو اس پہ اللہ کا شکر کرے اور زبان سے یہ کہے الحمدللہ کہ مولا کائنات تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اچھے اعمال کی توفیق عطا کی۔ اگر غفلت میں گزر گیا ہے تو فرمایا اب بھی 4-5 دن باقی ہے، ان غفلتوں پہ ندامت کا اظہار کرے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں یہ چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم صبح و شام دنیا ہی کی باتیں کرتے ہیں، صبح و شام یہی سوچ ہوتی ہے کہ اس کا مکان اچھا بن گیا، میرا ابھی تک اچھا نہیں بنا، اس نے فلاں جگہ اعلیٰ ملازمت مل گئی، اس نے اتنی زمین خرید لی، اس نے فلاں کر لیا، وہ فلاں جو ہے کاروبار میں اتنی ترقی کر گیا۔ صبح و شام یہی سوچ، یہی تذکرے، تو ہمارے ذہنوں پہ اب دنیا ہی ہے، دین، قبر، آخرت، نماز، تراویح، تلاوت، رمضان، یہ ایک رواجی طور پر بس ہم روزے رکھ رہے ہیں، باقی وہ اہمیت، وہ اہتمام ہم نہیں کر رہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم اس کے تذکروں کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم اپنی محافل میں، اپنے دوستوں میں، اپنی محفلوں میں قبر آخرت کے تذکرے کریں، جنت جہنم کے تذکرے کریں، اللہ کی وحدانیت عظمتوں کے تذکرے کریں، اعمال صالحہ کی اہمیت کے تذکرے کریں، تو پھر ہمارے ذہنوں پہ دنیا سے زیادہ اعمال صالحہ کی قدر و اہمیت اور اس کی رغبت جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ تو دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں بار بار ایسی محفلیں، ایسی جگہ، ایسے تذکرے نصیب فرمائے جس سے ہمیں قبر و آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس آخری عشرے میں اور اعمال میں سے ایک اہم عمل جو ہے وہ صدقہ فطر ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ۔ یہ سورہ بقرہ کی غالباً آیت ہے۔ فرمایا خرچ کر لو اللہ کے راہ میں اس دن سے پہلے جس دن نہ کوئی دوستیاں ہوگی، نہ تجارت ہوگا، نہ مال ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور پھر فرمایا وہاں اکیلی تمہاری جان ہوگی۔ جو کچھ دنیا میں تم نے اللہ کے راستے میں دیا، جان، مال، وقت دیا، فرمایا وہ وہاں تمہیں کام آئے گا، باقی وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب تمہارے پاس وقت ہے، فرمایا وَأَنفِقُوا، خرچ کر لو۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا کہ اس دن سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں، سورہ منافقون کے اندر ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو کہ جب وہ وقت آئے تو پھر ایک گھڑی نہ پیچھے نہ آگے ہوگی، یعنی نزع کی کیفیت، موت کا وقت جب آ گیا پھر ایک لمحہ کی بھی تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنا تزکیہ کیا اور اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کے احکامات کا جو ہے خیال کرتا رہا
اور نمازیں تراویح پڑھتا رہا، فرمایا قد افلح، قد ماضی تحقیق کے لیے اور تزکا ماضی، یعنی یہ دونوں تاکید کے لیے آتے ہیں کہ لازمی پکی بات ہے کہ وہ بندہ کامیاب ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا، غور و فکر کیا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور ایک دوسری جگہ بھی فرمایا 18ویں پارے کے اندر قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی زندگی، جن کی نمازیں، جن کی عبادات کے اندر خوف خدا ہے اور خشوع و خضوع ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بہرحال مختصر یہ ہے کہ اس آخری عشرے کے اندر ایک اہم عبادت صدقہ فطر ہے۔ اس کی تفصیل تو اپنے علماء سے پوچھنی چاہیے۔ خلاصتاً اس کا یہ ہے کہ صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس ضروریات اصلیہ سے زیادہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار، سامان تجارت ہو یا سامان تجارت نہیں، عام کوئی سامان ہو، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ یعنی کہ ایک بندہ ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس پر تو صدقہ فطر فرض ہے۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار بنتا ہے، تو فرمایا اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ زکوٰۃ کے مال پر سال گزرے تو تب واجب ہوتی ہے، لیکن صدقہ فطر کے مال پر سال گزرنا لازمی نہیں۔ خواہ ایک ہی دن میں اس کے پاس اتنا مال آ گیا عید کی صبح صادق سے پہلے تو فرمایا اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اب ضروریات اصلیہ کیا ہے؟ ضروریات اصلیہ اس کا لباس، یعنی اس کی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے جن چیزوں کی مال اسباب وغیرہ کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اگر کوئی چیز ہے، خواہ وہ سامان تجارت ہے یا سامان تجارت نہیں ہے، فرمایا اس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے۔ جیسے مثلا ایک شخص ہے، اس کے گھر میں ضروریات اصلیہ کے علاوہ شوکیس میں برتن ہیں، سارا سال وہ جو ہے رکھے رہتے ہیں۔ ضروریات اصلیہ کے علاوہ اس کے گھر میں بستر ہے، ضروریات اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس ہر شخص کے پاس موبائل ہے، ضروریات اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس اور کئی ایسی چیزیں ہیں، تو فرمایا ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب ہے۔ چونکہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت تقریباً 60 یا 70 ہزار کے قریب اندازتاً بنتی ہے۔ اب اگر کسی شخص کے پاس ضروریات اصلیہ کے علاوہ گھر میں برتن ہے، موبائل ہے، یا اسی طرح گھر میں بستر ہے، گھر میں عورتوں کے 10-10 ہزار کے سوٹ ہوتے ہیں ضروریات اصلیہ کے، 3 سوٹ جو ہے ضروریات اصلیہ، اس کے علاوہ جو ہے وہ ضروریات اصلیہ سے زائد ہے، ان تمام کی مالیت اگر کی جائے 60-70 ہزار کے قریب بنتی ہے، تو فرمایا ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور صدقہ فطر فرمایا کہ یہ ہر اس شخص پر اپنی اولاد کی طرف سے جو نابالغ اولاد ہے یا کوئی مجنون ہے لیکن بالغ ہے، اس کی طرف سے دینا والد پر یہ واجب ہے۔ اگر اولاد بالغ ہے اور وہ اپنا خود ادا کرتی ہے تو وہ بھی ادا کر سکتی ہے، والد پر اس پر واجب نہیں کہ اپنی بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر دے۔ ہاں اپنی مرضی سے اگر والد صاحب جو ہے اپنی بالغ اولاد کی طرف سے بھی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح بیوی پر واجب نہیں ہے اپنے جو ہے بچوں کی طرف سے، باقی شوہر کی طرف سے، بیوی خود اپنا صدقہ فطر بھی ادا کر سکتی ہے، شوہر پر یہ واجب نہیں ہے۔ فرمایا اگر دینا چاہے تو اچھی بات ہے۔ اگر کسی عورت کے پاس
52.5 تولے چاندی کی مقدار سونا ہے یا اور ایسا سامان، تو وہ خود بھی اپنا صدقہ فطر دے سکتی ہے، اس پر واجب ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بچہ عید کے دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر اس کا دینا والدین پر واجب ہے۔ اگر کوئی بچہ عید کے دن صبح کی اذان کے بعد پیدا ہوا تو اس کا صدقہ فطر دینا واجب نہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے عید کے صبح کی اذان سے پہلے فوت ہو گیا ہے تو فرمایا اس کا بھی صدقہ فطر دینا یہ واجب نہیں ہے۔ ہاں کوئی عید کی نماز کے بعد فوت ہو گیا تو اس کا صدقہ فطر دینا یہ باقی لوگوں پر جن پر واجب ہے عام معمولات میں، انہیں چاہیے کہ اس کا صدقہ فطر دے۔ یہ جو ہے خلاصتاً تھے، مزید تفصیل اپنے علماء سے پوچھنی چاہیے۔ اور اب جو ہے آخر میں صدقہ فطر ہے کتنا؟ شروع رمضان میں علماء نے یہ مشورہ کیا اور اس کے مطابق جو ہے انہوں نے فرمایا کہ 280 روپے فی بندے کے ذمہ صدقہ فطر واجب ہے۔ اب چونکہ سننے میں یہ آیا ہے کہ گندم کی جو عام قیمت ہے وہ کم ہو چکی ہے، تو اب اس حساب سے اگر اندازہ لگائیں تو فرمایا دو سیر آٹا یا 2 سیر گندم کی جو قیمت بنتی ہے فی بندہ اتنی جو ہے مقدار میں صدقہ فطر دے۔ تو اس پہ غور کیا، تقریباً اندازتاً یہ 260 یا 250 کے قریب جو ہے فی بندے کے بنتے ہیں۔ تو احتیاطاً 280 بھی دے سکتا ہے، چونکہ شروع رمضان میں گندم مہنگی تھی اور اب جو ہے کم ہو چکی ہے، اس حساب سے 260 250 فی بندہ جو ہے صدقہ فطر دے۔ اور احتیاطاً اگر دینا چاہے تو وہ 280، کیونکہ اللہ کے راستے میں جتنا زیادہ دیا جائے اتنا ہی ثواب ہے۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے، مزید تفصیل اپنے علماء سے پوچھیں۔ صدقہ فطر جو ہے یہ عید کی نماز سے پہلے دیا جائے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اگر کوئی بندہ عید کی نماز کے بعد دے تب بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ دے ہی نہ، اس کے ذمہ لازم تھا، تو فرمایا یہ ہمیشہ اس کے ذمہ اسی طرح ہوگی، اس کی قضا جس طرح نماز کی قضا ہے، صدقہ فطر بھی جب تک ادا نہیں کرے گا اس کے ذمہ اسی طرح رہے گا۔ اب صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا ہے؟ فرمایا جن پر زکوٰۃ واجب ہے ان کو صدقہ فطر، جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے یعنی غریب، مسکین، مسافر اور جو نصاب کے مالک نہیں، ان کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ جہاں آپ کا دل مطمئن ہے کہ یہ بندہ غریب ہے، مستحق ہے، اس کی اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور فرمایا ایسے شخص کو آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر جو ہے اپنے محلے سے دوسرے محلے میں لے جانا یہ مکروہ ہے، یعنی اپنے اگر علاقے میں محلے میں کوئی بندہ محتاج ہے، رشتہ دار، عزیز وغیرہ، تو اب اس محلے سے چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں کہے فلاں علاقے میں دینا چاہتا ہوں، تو فرمایا اگر اس علاقے کے لوگ زیادہ محتاج ہیں اس علاقے سے تو وہاں تو دے سکتا ہے، لیکن ویسے ہی فرمایا اپنے محلے سے دوسرے محلے میں دینا یہ مکروہ ہے، شریعت نے ناپسند کیا۔ اور اسی طرح فرمایا صدقہ فطر قرآن کریم میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، صدقہ فطر غریب، مسکین، فقراء لوگوں کو، اور صدقہ فطر جو ہے یہ رفع عامہ کے کاموں میں نہیں دیا جا سکتا، مثلا مسجد کی تعمیر، راستے کی درستگی، کنویں وغیرہ، اسی طرح بعض ایسی رفع عامہ کی تنظیمیں، مسافر خانہ، اسپتال وغیرہ، تو وہاں صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔ صدقہ فطر غریب، مسکین کو اس کی ملکیت میں دینا یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح فرمایا اللہ کے راستے میں دینا بہت بڑا اجر و ثواب کی ہے۔ تو اس میں خلاصہ یہی ہے کہ عید کے دن کے اندر ہم بہت عبادات بھی کرتے ہیں، بعض اوقات یہ عبادات سے زیادہ فرمایا کسی
بندے کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ اس کی عبادات کے ثواب سے زیادہ غالب آ جاتی ہے اور اس کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو عید کی خوشیوں میں فرمایا اپنے معاشرے کے اندر اپنے عزیزوں، غریبوں اور رشتہ داروں کے اندر ان لوگوں کو دیکھیں، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم تو خوشیاں منا رہے ہیں اور ان کے گھروں میں اسی طرح فرمایا عید کے دن بھی روزے کی حالت ہو۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، پھر ہمارے یہ اعمال، نماز، روزہ کہیں ہمارے منہ پر نہ مار دیے جائے کہ دیکھو تم بڑی عبادتیں کرتے تھے اور میرا فلاں بندہ عید کے دن بھی پریشانی میں اس نے عید گزاری۔ تو ایسی کئی جو ہے احادیث کے اندر ترغیب دی گئی کہ لوگوں مخلوق خدا کا بھی حق ادا کرو اور اللہ کی بھی عبادت، دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ صرف عبادات ہی پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھو بلکہ ساتھ ساتھ فرمایا حقوق العباد کا بھی خیال کرو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت